السلام علیکم، افتخار احمد کھوکر نو ون شیئر کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ زندگی میں میری جتنے بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر بندہ کامیابی کی سٹرگل میں ہے۔ ہر کسی سے تو میں یہ نہیں پوچھ سکا، لیکن کوئی 500 سے زیادہ مختلف قسم کے لوگ، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، بزنس مین بھی، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، مختلف قسم کے لوگوں سے ایک طرح کا میں نے سروے کیا، سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ تو کوائٹ انٹرسٹنگلی سب سے زیادہ جس چیز کو کامیابی لوگوں نے قرار دیا وہ تھی منی، دولت۔ سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سا پیسہ ہونا چاہیے، بہت سی دولت ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کے بے شمار کام ایسے ہیں جو بغیر پیسے کے نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ لوگوں نے بہرحال اختلاف کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو لالچ ہوئی، بہت سا پیسہ نہیں چاہیے۔ لیکن کم از کم ایک بات پر سب نے اتفاق کیا کہ کم از کم اتنی دولت تو انسان کے پاس ہونی چاہیے کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں، اور اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے دولت کی خواہش کی کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس دولت ہونی چاہیے۔ دولت کے بعد، یعنی دولت مل جانے کے بعد، سب لوگوں نے یہ کہا کہ عزت بھی ہونی چاہیے، سٹیٹس بھی ہونا چاہیے۔ سٹیٹس مختلف لوگوں کی نظر میں مختلف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاشرے میں بہت اعلیٰ مقام ہونا چاہیے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں بہت زیادہ، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ ہم سے بہت زیادہ محبت کریں۔ بات اصل میں ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ سٹیٹس کا، عزت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دل سے چاہتے ہیں اور وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں۔ اصل عزت تو یہی ہوتی ہے۔ وہ بھلا کیا عزت ہوئی کہ آپ سے ڈر کے مجبوراً آپ کے منہ پہ تو آپ کی تعریف کر دی، آپ کی تھوڑی سی رسپیکٹ کر دی، اور جیسے ہی آپ نظروں سے اوجھل ہوئے تو پھر وہ جو الفاظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یا وہ اپنے دل میں جو آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، بھلا اس کو تو سٹیٹس نہیں کہتے، اس کو تو عزت نہیں کہتے۔ دولت اور عزت مل جانے کے بعد سب لوگوں نے یہ کہا کہ تیسری بہت اہم چیز ہے فیم، شہرت بھی ہونی چاہیے۔ ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بہت سے لوگ جانتے ہوں اور وہ دنیا میں بہت مشہور ہو۔ سیلیبریٹی بننے کا شوق تو تقریباً ہر کسی کو ہی ہوتا ہے۔ تو فیم کو، شہرت کو حاصل کرنا بھی کامیابی کا ایک اہم جزو قرار دیا لوگوں نے۔ دولت مل گئی، سٹیٹس، عزت، محبت مل گیا، اور آپ دنیا میں بہت مشہور ہو گئے، آپ کو شہرت اللہ نے دے دی۔ دنیا میں جن لوگوں کو بھی یہ تین چیزیں ملی ہیں، اس کے باوجود، ان تین چیزوں کو حاصل کر لینے کے باوجود، انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب قرار نہیں دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دولت ہم نے اکٹھی کی تھی اس لیے کہ بہت مزہ آئے گا، زندگی میں بہت انجوائے کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، دل کا بڑا سکون ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ سٹیٹس تو ہم اس لیے چاہ رہے تھے، عزت محبت تو اس لیے چاہ رہے تھے کہ بہت مزہ آئے گا، بہت انجوائے کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور شہرت کو حاصل کرنے کا تو مقصد یہ تھا، جی چاہتا تھا، لگتا تھا کہ بہت مشہور ہو جائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا، بہت انجوائے کریں گے۔ تو لیٹ می کنکلوڈ کہ دولت یقیناً بہت اہم ہے، شہرت یقیناً بہت اہم ہے، عزت، محبت، سٹیٹس زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، محبت کے بغیر تو شاید ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ تینوں چیزیں ہمیں کیوں چاہیے؟ خوشی کے لیے، دل کے سکون کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے، مزے کے لیے۔ تو پھر کیا خیال ہے اگر کامیابی کی تعریف یہ کی جائے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس کم از کم اتنی دولت ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ دل سے اسے چاہتے ہیں، اور اگر وہ دنیا میں مشہور نہ صحیح تو کم از کم اپنے محلے میں اور اپنے خاندان میں مشہور تو ہے، اس کے خاندان کے یا محلے کے لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے خاندان میں یا ہمارے محلے میں سب سے اچھا بندہ، ہاں یہ صاحب جو ہیں، یہ بس یہ واقعی کمال ہیں۔ تو سب خاص لوگوں میں سب سے ٹاپ پہ میرا نام آئے۔ لیکن ان تینوں باتوں کے ساتھ
اگر دل کی خوشی نہیں ہے نا، دل کا سکون نہیں ہے، آپ انجوائے نہیں کر رہے، آپ مزے میں نہیں ہیں، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے ساتھ چوتھی سب سے اہم چیز کہ جس کے لیے وہ 3 چیزیں ہمیں چاہیے، وہ ہے دل کی خوشی، مزہ۔ تو اگر ان 4 چیزوں کو ملا لیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کا آئیڈیلی کامیاب انسان ہے۔ اچھا، اب کامیابی کی تعریف کو سمجھ لینے کے بعد، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 500 سے زیادہ مختلف لوگوں سے میں نے ایک سوال کیا، ایک طرح کا سروے کرنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ میں نے بہت سارے لوگوں کو اسٹڈی بھی کیا خود سے کتابوں کی شکل میں، تو ایک چیز جو کامیابی کو تھوڑی سی دیر کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو زندگی میں بہت سے کام پڑتے ہیں، بال کٹوانے پڑتے ہیں، آپ کو اپنا چشمہ بنوانا ہے، آپ کو ڈینٹسٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کپڑوں کے لیے ٹیلر کی ضرورت ہے، آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اپنی گاڑی کے لیے موٹر مکینک کے پاس جاتے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، ہمیں اپنی زندگی میں بے شمار کام پڑتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بھی کام کے لیے کس قسم کے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ یہاں پر سب سے پہلی بات، سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا، میں بھی یہ سمجھتا ہوں، مجھے بھی ایک ایسے ہی بندے کی تلاش ہے جو سب سے پہلے تو اپنے فن میں ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، میرا جو کام ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے سر انجام دے، میرے بال بنائے، کمال بنائے، ڈاکٹر میرا علاج کرے بڑے بہترین انداز سے، کپڑے سیے، ٹیلر بہترین، میری گاڑی کا مکینک میری گاڑی کو ٹھیک کرے زبردست۔ تو پہلی شرط میرے نزدیک یہ ہونی چاہیے، مجھے ایک ایسے بندے کی تلاش ہے جو اپنے فن میں ماہر ہو، اپنے شعبے میں گریٹ ایکسپرٹ ہو، اور دوسرے نمبر پر میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایکسپرٹ، اپنے فن کا وہ ماہر شخص میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے، میرا اس کے اوپر پورا اعتماد ہونا چاہیے اور وہ کبھی میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے، میرے ساتھ سچ بولے، میرے ساتھ فیئر چلے، اور مجھے یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور مجھے کچھ چکر دے رہا ہے اور میرے ساتھ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ دنیا کے ہر انسان کو ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جس میں یہ 2 خوبیاں ہوں، نمبر 1 اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے، بڑا قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے۔ اچھا، مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو 500 لوگ تھے جن سے میں نے یہ سوال کیا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص واقعی مل جائے کہ جو اپنے شعبے میں ماہر بھی ہو اور بہت قابل اعتماد بھی ہو، سچا بھی ہو، ایماندار بھی ہو، تو کیا آپ اس کی قدر کریں گے؟ سب نے کہا کہ بھئی ایسا انسان تو پھر ہم اس کی بہت قدر کریں گے، ہم تو دل سے اسے چاہیں گے، جی جان سے اس کی عزت کریں گے، وہ جتنے پیسے مانگے گا ہم اسے دیں گے، ایسا بندہ تو ہماری زندگی میں بہت قیمتی ہے، ہم اسے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو میں تھوڑا مسکرایا اور میں نے مسکرا کے یہ کہا کہ اگر دنیا کا ہر انسان ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے تو آپ ایسا کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ اگر سب سے پہلے تو جو بھی آپ کا شعبہ ہے، آپ ضروری نہیں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، سی ایس پی آفیسر ہوں، دیکھیے کام تو لوگوں کو ایک دھوبی سے بھی پڑتا ہے، ایک حجام سے بھی پڑتا ہے، موچی سے بھی کام پڑتا ہے، آپ کا کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک کام کریں کہ ایک تو اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سچائی کو، ایمانداری کو اپنا وصف بنا لیں، اور اپنے کلائنٹس کا، اپنے کسٹمرز کا، اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا اگر آپ اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اور آپ یقیناً مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے کہ پھر آپ وہ شخص ہوں گے کہ دنیا جس کی قدر کرے گی۔ دیکھیے پیسہ بھی آئے گا، شہرت بھی آئے گی، لوگ سچ مچ آپ سے پیار بھی کریں گے، عزت اور سٹیٹس بھی ملے گا، اور جو دولت، شہرت اور سٹیٹس آپ نے اس طرح حاصل کیا ہوگا نا، وہ آپ کو دل کا سکون بھی دے گا، اور آپ ہمیشہ
بڑے پرسکون ایک بڑے سیٹسفائیڈ ضمیر کے ساتھ موت کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ یار الحمدللہ ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بہت خوش ہیں، رات کو بڑی مزے کی نیند آتی ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ اور کیا خیال ہے کہ یہ کامیابی صرف دنیاوی نہیں ہوگی، یقیناً آپ ایک ایسے کامیاب انسان ہوں گے جو اخروی اعتبار سے آخرت میں بھی انعام کے حقدار پائیں گے، اور یقیناً ایک کامیاب انسان ہوں گے۔ تو لیٹ می سے کہ آپ ایک آئیڈیلی کامیاب انسان ہوں گے، آپ ایک آئیڈیل سکسیسفل پرسن ہوں گے اس دنیا کے۔ بس اتنی سی بات تھی نو اینڈ شیئر کے اسٹوڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور بہت اچھی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔